खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं पास्टर तारिक वारिस। मैं FGS सेमिनरी लाहौर में बतौर को प्रिंसिपल खुदावंद की खिदमत बतौर बाइबल टीचर करता हूं। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के चौथे कलमे पर गौर करेंगे, जिसे जो है द क्राई ऑफ अबैंडनमेंट या द वर्ड ऑफ अबैंडनमेंट कहा जाता है, यानी कि छोड़े जाने का कलमा। इस कलमे का जिक्र हमें मत्ती की इंजील के बाब नंबर 27 की आयत नंबर 46 में मिलता है, जहां लिखा हुआ है, और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे में से 7 बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह है, यस्सु की सलीबी पुकार की जड़ें कलामे मुकद्दस में हैं। यस्सु मसीह की सलीबी पुकार की जड़ें कलामे मुकद्दस में हैं। यहाँ पर यस्सु मसीह ज़बूर नंबर 22 को कोट करते हैं, जिसमें ज़बूर नवीस जो दाऊद है वो निहायत तकलीफ में होता है, और उस तकलीफ की हालत में वो खुदावन से ये कहता है और पूछता है, गिला भी कह सकते हैं करता है, या सवाल करता है, पुकार उठता है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक वफादार यहूदी के तौर पर यस्सु मसीह अपनी तकलीफ की हालत में जो है खुदा के हुजूर ये सवाल पूछता है। दूसरी बात जो ये कलमा हमें सिखाता है वो ये है कि तारीकी इलाही अदालत का निशान है। तारीकी इलाही अदालत का निशान है। अगर आप मत्ती की इंजील के बाब नंबर 27 की आयत नंबर 45 पढ़ें, यानी जो कलमा है इससे जो पहली आयत पढ़ें, तो वहां लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। सो यहाँ पर अंधेरा जो है ये खुदा की अदालत को पेश करता है। हाँ बिल्कुल, वहां वाकई एक लिटरली अंधेरा था, लेकिन ये जो लिटरल डार्कनेस थी ये एक थियोलॉजिकल साइन थी, एक इलाहियाती निशान था कि खुदा कौम इसराइल और तमाम आलमे इंसानियत के गुनाहों का बोझ अपने बेटे खुदावंद यस्सु के कांधों पर लाद रहा है, और अपनी अदालत को मसीह की सलीब पर नाजिल और जाहिर कर रहा है। यस्सु मसीह ने खुदा की अदालत को सलीब पर अपने ऊपर लिया और हमारे लिए खुदा की मोहब्बत, रहमत और फजल का दरिया जारी किया। तीसरी बात जो छोड़े जाने का कलमा, द वर्ड ऑफ अबैंडनमेंट, हमें सिखाता है वो ये है कि यस्सु मसीह का छोड़ा जाना महज जाहिरी नहीं बल्कि हकीकी था। यस्सु मसीह का छोड़ा जाना महज जाहिरी नहीं बल्कि हकीकी था। थियोलॉजियंस में जो इलाहियात दान हैं उनमें बहस पाई जाती है कि आया सिर्फ यस्सु मसीह ने महसूस किया कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है, या वाकई ऐसा हुआ और यस्सु मसीह ने हकीकी तौर पर सिर्फ महसूस नहीं किया, ज़ाहिरी तौर पे, जज्बाती तौर पे, बल्कि हकीकी तौर पे तजर्बा किया कि बाप ने उसे छोड़ दिया है। इस थियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी की, इलाहियाती तनाज़े की काफ़ी लंबी तारीख है। मैं मुख्तसरन इस छोटी सी वीडियो में यही पोजीशन बयान करूंगा कि हाँ, खुदावंद यस्सु मसीह ने वाकई खुदा की तरफ से हकीकी तौर पर छोड़े जाने का तजर्बा किया। खुदा बाप ने वाकई अपना मुंह अपने इकलौते बेटे से मोड़ लिया, लेकिन ऐसा यस्सु मसीह की किसी खता या गुनाह के बायस नहीं हुआ। वो तो लाखता, बेगुनाह और जो है मासूम और बेदाग था। ऐसा बनीनो इंसान के गुनाहों के उस बोझ की वजह से हुआ जो सलीब पर खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने ऊपर लिया। सो जो डिवाइन फॉरसेकननेस है, बाप की तरफ से छोड़ा जाना है, ये एक हकीकी तजर्बा था। ये महज दुआ नहीं थी बल्कि ये एक हकीकत थी जिसको यस्सु मसीह ने जो है एक्सपीरियंस किया।
اس تعلق سے ایک بڑے زبردست تھیولوجین ہو گزرے ہیں تھامس ایف ٹورنس، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو خدا کا ازلی بیٹا ہے، جب اس نے انسانی فطرت اختیار کی اور انسانی تجربے میں داخل ہوا، تو اس نے انسانوں کی مانند جو گناہ کی وجہ سے خدا کی طرف سے ترک کیے گئے اور چھوڑے گئے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں صلیب پر ایکسپیرینس کیا تاکہ ہمیں الٹیمیٹلی خدا سے ملا سکے۔ یہاں پر یہ بھی بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یسوع مسیح نے، یاد رکھیں کہ ایکسپیرینشیلی، تجرباتی طور پر جو ہے خدا کی طرف سے چھوڑے جانے کا تجربہ کیا، فنکشنلی، عملی طور پر اس کا تجربہ کیا، لیکن انٹولوجیکل جو یونٹی تھی اس کی باپ کے ساتھ، اس کی جو بطور پاک تثلیث کا جو دوسرا رکن جو ہے یسوع مسیح کا کہ خدا کے ساتھ جو یگانگت ہے وہ قائم رہی۔ بطور جو ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح کا وہ مرتبہ اور مقام ختم نہیں ہوا۔ یسوع کا خدا کا ازلی بیٹا ہونے کا جو درجہ اور مقام تھا وہ اسی طرح سے بحال اور قائم رہا بطور خدا۔ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے، سو بطور خدا تثلیث نہیں ٹوٹی یا تثلیث میں کوئی رپچر، کوئی رکھنا پیدا نہیں ہوا، لیکن بطور انسان اپنی انسانی فطرت میں یسوع نے خدا کی اس پاک اور راست عدالت کا پورا وزن اپنے اوپر اٹھا لیا جس کے مستحق ہم گناہگار انسان تھے۔ سو یہ ایک حقیقی تجربہ تھا جو یسوع مسیح نے ہمارا عوضی کفارہ ہونے کے ناطے اپنا جو ہے یسوع اس میں سے گزرا، وہ ہماری خاطر گناہ ٹھہرا تاکہ ہم اس میں خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ چوتھی بات جو یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے یا جو چوتھا پیغام یہ کلمہ ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کا چھوڑا جانا، یسوع کا ترک کیا جانا عوضی کفارے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی طرف سے یسوع کا چھوڑا جانا عوضی کفارے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ سو یہاں پر ہمیں جو ڈاکٹرین آف پینل سبسٹیٹیوشن ہے کہ یسوع ہمارے گناہوں کی سزا ہماری جگہ اپنے اوپر لیتا ہے، ہمیں اس کی گہرائی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں یسوع نے نیکی اور راستی والی وہ زندگی گزاری جو میں نے اور آپ نے گزارنی تھی، اور یسوع نے جو ہے صلیب پر گناہوں کی وہ سزا اور عدالت اپنے اوپر لی جو میں نے اور آپ نے جو ہے اپنے اوپر لینی تھی۔ سو جو چوتھا کلمہ ہے وہ یسوع، اس میں یسوع کا جو چھوڑا جانا ہے، یہ پکار صلیبی کفارے کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ پانچویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کی جو صلیبی پکار ہے یہ گہری تثلیثی جہتوں کو آشکارا کرتی ہے۔ یسوع کی صلیبی پکار جو ہے یہ گہری تثلیثی جہتوں کو آشکارا کرتی ہے۔ جب یسوع مسیح پکار اٹھتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اس سے تثلیث ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ اس سے یہ آشکارا ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تثلیث کس قدر وسیع، بلند اور گہری ہے۔ خدا باپ یسوع کے ساتھ کفارے کے کام میں شامل ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو ازلی و ابدی محبت کا بندھن ہے وہ قائم ہے، صلیب اسے ختم نہیں کرتی، اور باپ کی بیٹے کے لیے محبت ختم نہیں ہوتی، اور بیٹے کی باپ کے ساتھ وفاداری ختم نہیں ہوتی۔ تاہم یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اور سزا جب بیٹا اپنے اوپر لیتا ہے تو باپ جو ہے عارضی طور پر اپنا چہرہ جو ہے بیٹے سے چھپا لیتا ہے۔ سو ایک طرف یسوع کی ابینڈنمنٹ، خدا کی طرف سے اس کا چھوڑا جانا بھی حقیقی ہے، لیکن دوسری طرف خدا باپ کی بیٹے کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی حقیقی اور ازلی و ابدی ہے۔
چھٹی بات جو ہم اس کلمے سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع کی جو پکار ہے وہ ایک طرف تو جو ہے اذیت کو پیش کرتی ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، لیکن اس اذیت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پر یسوع کا غیر متزلزل توکل بھی نظر آتا ہے۔ مثلاً آپ غور کیجئے کہ چوتھا کلمہ آخری کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو ہے پانچواں، چھٹا اور ساتواں کلمہ اور پھر یسوع کا جی اٹھنا ہے۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ یسوع مسیح آخری کلمے میں کہتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ سو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یسوع جی اٹھتا ہے مردوں میں سے پاک روح کی قدرت سے۔ سو چھوڑا جانا جو تھا حتمی نہیں تھا، بلکہ یسوع کا باپ کے سپرد ہو جانا آخری کلمے میں یہ حتمی حقیقت ہے۔ سو جو یہ کلمہ ہے اس میں عارضی طور پر چھوڑے جانے کا اظہار ہے، لیکن بعد میں ایک غیر متزلزل ایمان اور باپ کے ساتھ صلح بھی شامل ہے۔ ساتویں اور آخری بات جو اس کلمے میں سے ہم سیکھتے ہیں، یسوع مسیح اس لیے صلیب پر چھوڑا گیا تاکہ وہ جو گناہ کے باعث خدا سے جدا ہیں وہ خدا سے مل جائیں۔ یسوع مسیح نے اس لیے صلیب پر چھوڑے جانے کا تجربہ کیا تاکہ وہ جو گناہ کے باعث خدا سے جدا ہیں ان کی خدا کے ساتھ صلح ہو جائے۔ سو اگر آج آپ ابھی بھی اپنے گناہوں میں ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع مسیح کے نام پر ایمان لے آئیں تاکہ آپ جو خدا سے جدا ہیں اس کے ساتھ ملاپ اور صلح کی حالت میں آ جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔